دماغ، مائنڈ. ایک میں ڈیمو کر رہا ہوں میرے ساتھ، آپ نے کرنا یہ. آپ نے ہونٹ نہیں ہلانے لیکن یہ لفظ بولنا ہے اپنے دماغ کے اندر. لفظ ہے ہیپینس. کیا لفظ ہے؟ ہیپینس. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بلو ٹوپی کیا مطلب ہے جی؟ ہیپینس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویری گڈ. بڑا ذہین بچہ ہے یہ، بہترین بچہ ہے. اس کی آنکھوں میں بڑی چمک ہے. آئی لائک اٹ. آپ بہت بڑے آدمی بنیں گے. دیکھا آپ نے؟ دیکھا؟ اس کو ہیپینس کا مطلب نہیں آتا تھا لیکن میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی. آپ نے کی ہے کبھی؟ اپنے بیٹے کی ہے؟ اپنے بھتیجے کی ہے؟ اپنے ہمسائے کی ہے؟ طنز ڈھونڈ گیا، تم سے تو کام ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ پانی گراؤ گے تم، میتھس میں تم کبھی اچھے نمبر لے ہی نہیں سکتے. اب وہ کبھی نہیں لے گا. Who are you to guess his capabilities؟ او حوصلے بڑھایا کرو، مسکرایا کرو، تھپکی دیا کرو، ٹوٹے ہو کو جوڑا کرو، بکھرے ہو کو سمیٹا کرو. اور توڑ دیتے ہو. نبی پاک کی حیات مقدسہ پہلے دن سے لے کے وصال ازہری تک پڑھ لو، ساری زندگی آپ نے لوگوں کو کھڑا کیا. وہ کھڑے ہو میرے صحابہ، بڑا کچھ کرنا ہے ابھی ہم نے. پوری دنیا میں میرے پرچم نظر آ رہے ہیں مجھے، تم میرے ساتھ ہو، آ جاؤ. حوصلہ، امید بن کے جیو، نہ کہ کسی کے لیے تھریٹ بن کے جیو. آپ نے لفظ بولنا ہے، منہ کو حرکت نہیں دینی، زبان کو اپنے دماغ میں بولنا ہے. ہیپینس، خوشی. جب میں 1 2 3 کہوں گا تب آپ نے بولنا ہے. 1 2 3 بولیں. وہ نہیں، منہ نہیں ہلانا. سمجھ نہیں آ رہی؟ منہ نہیں لانا، اندر بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب بولو 1 2 3. بولا؟ پھر بولے 1 2 3. بولا. آپ نے ہونٹ تو ہلائے نہیں تو آپ نے تو بولا نہیں، کیونکہ ہونٹوں سے بولا جاتا ہے. اور آپ کے کانوں نے سنا نہیں، کانوں سے سنا جاتا ہے. اس کا مطلب آپ نے کچھ ایسا کہا جو آپ نے کہا نہیں، اور آپ نے کچھ ایسا سنا جو آپ نے سنا نہیں. یہ انسان کا دماغ ہے جو خود بولتا ہے، خود سنتا ہے. دس از ہیومن برین. 1.5 کلو کا 2 کانوں کے درمیان میں جو پڑا ہوا ہے، سب سے خطرناک مشین ہے. دماغ کے نا 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سب کانشیس مائنڈ، ایک کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ وہ جگہ ہے جہاں ساری پرانی یادیں موجود ہیں. آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی. بائک چلاتے ہوئے سوچتے تو نہیں ہے نا، خود ہی چلتی جاتی ہے. ماں کو دیکھتے ہیں، کھانا سامنے آتا ہے، کوشش نہیں کرتے، خود بخود ہوتا ہے. آٹومیٹک ہے یہ. ہماری زندگی کے 95% کام آٹومیٹک ہوتے ہیں، 5% ہم سوچ کے کرتے ہیں. جو کچھ آپ کے گودام میں پڑا ہوا ہے وہی ہونا ہے. اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے. کسی نے اپنے گودام کے اندر گالیاں بھر لی ہیں، اب اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے نا. کسی نے اپنے اس جگہ کے اوپر نمازوں کی عادت بھر لی ہے، اب نمازوں سے وہ رہتا نہیں، پڑھنے کے لیے بھاگ بھاگ کے آتا ہے. آپ نے کیا بھرا اپنے دماغ میں، یہ بتائیں. سب کانشیس مائنڈ، دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو میدان جنگ ہے نا، بیٹل فیلڈ، سب سے بڑا میدان جنگ وہ آپ کا دماغ ہے. کیسی سوچیں آتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، دماغ کو خراب کر کے رکھتی ہیں. وہ موت نہیں بھول رہی آپ کو، وہ ناکامی نہیں بھول رہی آپ کو، وہ اس کے کیے ہوئے الفاظ نہیں بھول رہے، بار بار سامنے آ جاتے ہیں. آپ بلانا چاہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، آپ لڑائی کرتے ہیں پھر مریض بن جاتے ہیں. دماغ بڑی خطرناک چیز ہے. ٹرائی ٹو کانکر اٹ. بس یاد رکھیں، جملہ لے لو میرا، جو پہلی سوچ آپ کے دماغ میں آئی ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. دماغ ہے، سوچیں تو آتی رہیں گی، لیکن پہلی سوچ کے بعد جو بھی سوچیں آ رہی ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے کیوں پہلی سوچ کو جگہ دی، کیوں اس پہ رک گئے؟ آپ کو چاہیے تھا اس کو جانے دیتے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بجلی کی تار جا رہی ہے، 15,000 کلو واٹ کی تار جا رہی ہے، بجلی جا رہی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کیا غرض ہے. لیکن اگر میں نے اس کو پکڑ لیا، میں پانی بن کے بہہ جاؤں گا. تو دماغ میں گندے وسوسے آ رہے ہیں، گندی سوچیں آ رہی ہیں، آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھے، پکڑتے کیوں ہیں اس کو؟ وہ جائیں، جاتی رہیں گی وہ. تو غور کر لیں،
آپ کا دماغ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ مسائل کو جمع کرنے میں کہ ان کا حل کرنے میں؟ دس از امپورٹنٹ. تو دنیا کی کسی چیز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو خوش کر سکے یا غمی دے، وہ آپ کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے. ابھی جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، مجھے بتاؤ، آپ اسکول جاتے ہیں؟ اسکول جاتے ہو آپ؟ گھنٹی بجتی ہے نا صبح 8 بجے اسکول جاؤ تو. صبح 8 بجے اسکول میں گھنٹی بجتی ہے نا، تو کیا حال ہوتا ہے بچوں کا؟ آئے ہائے اسکول شروع ہونے لگا. وہی گھنٹی جب دوپہر کو 2 بجے بجتی ہے تب کیا حال ہوتا ہے؟ گھنٹی وہی ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو آپ کا دماغ طے کرتا ہے خوش ہونا ہے کہ ناراض ہونا ہے. سو ریممبر، جس خوشی کو آپ باہر تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر ہے. اب دماغ کے بارے میں آپ کو انتہائی حیرت انگیز بات بتانے لگا ہوں جو آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے آپ 80 سال کے بزرگ ہیں میرے، چاہے آپ چھوٹے سے بچے ہیں. غور سے سننا اور نیت کر لو عمل کرنے کی اس کے اوپر. ہمارے دماغ میں نا ایک حصہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہے اینٹیریئر مڈ سنگولیٹ کارٹیکس. اینٹیریئر مڈ سنگولیٹ کارٹیکس. دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا، چاہے وہ دینی طور پہ کامیاب ہیں، چاہے وہ کھلاڑی کے طور پہ کامیاب ہیں، چاہے وہ دولت میں کامیاب ہیں، ان کا یہ حصہ بہت طاقتور اور بڑا ہوتا ہے، مڈ سنگولیٹ کارٹیکس. یہ بڑا کیسے ہوتا ہے؟ میں اپنا بڑا کیسے کر سکتا ہوں؟ سنو، جب آپ وہ کام کرتے ہیں نا جو کام کرنے کا آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، تب یہ حصہ بڑا ہوتا ہے. آپ ریگولر کام کرتے جا رہے ہیں، اس حصے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ طاقتور کب ہوگا؟ جب آپ وہ کام کرتے ہیں جس کا کوئی دل نہیں کر رہا. نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھتے ہیں. ایکسرسائز کرنے کو دل نہیں کر رہا، جسم بڑا ہوتا جا رہا ہے، کولیسٹرول تباہ ہو گیا ہے، شوگر بڑھ رہی ہے، دل نہیں کر رہا ایکسرسائز کرنے کا، اٹھیں کریں. چینی کھاتے جا رہے ہیں، چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، چھوڑیں، چھوڑ کے دکھائیں 2 دفعہ، سامنے پڑی ہے چھوڑ دیں. اب وہ حصہ بڑا ہوگا، مڈ سنگولیٹ کارٹیکس. توانائی آئے گی، اپنے آپ پہ بھروسہ ہوگا. یہ جو بار بار نیتیں کر کے توڑ دیتے ہو نا روز کہ میں یہ نہیں کروں گا، لیکن تھوڑی دیر بعد شروع کر دیتے ہو، اب سے یہ کروں گا لیکن کرتے نہیں ہو، تباہ ہو جاتے ہو، چڑچڑے ہو جاتے ہو. مڈ سنگولیٹ کارٹیکس، اس کے اوپر غور کرنا، اس کو بڑا کرو. آج کے دور میں نا ایک تو کربلا واقعہ ہوا تھا، کربلا والا واقعہ، ویسا واقعہ کہ پوری تاریخ انسانی میں اس کا ایگزامپل نہیں ہے کوئی. نبی پاک طائف میں تشریف لے گئے، وہاں پتھر برسائے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. یہ تو بہت بڑے بڑے ہستیوں کی بڑی بڑی باتیں ہیں. آج کے دور میں جو آزمائش ہے نا، یہ 4 باتیں لکھ لو میری. جو یہ 4 کام کرتا ہے نا آج کے 2026 جولائی، یہ 4 کام. نمبر 1، فجر کی نماز باجماعت پڑھنا. گرمیوں میں تو ایک دم آ جائے گی نا ابھی، فجر کی نماز باجماعت پڑھنا نمبر 1. نمبر 2، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا. نمبر 2. نمبر 3، موبائل بار بار نہ دیکھنا. اور کیا دیکھ رہے ہو اس کے اندر؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا ہے اس کے اندر بتاؤ؟ پیسے آ گئے؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بار بار دیکھی جا رہے. اور نمبر 4، تنہائی میں بھی اپنے اصولوں کا خیال کرنا. سبحان تاری آپ کے سامنے تو پانی بیٹھ کے پی لے گا کیونکہ مجھے ڈر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبحان بھائی کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، لیکن رات کے 2 بجے جب میں گھر کے کچن میں اکیلا کھڑا ہوں، گھر والے بھی سارے سو چکے ہیں، تب میں پانی کیسے پی رہا ہوں؟ وہاں نا وہاں میری شخصیت بنے گی اگر پانی بیٹھ کے پیوں گا. یہ اصل ہے. یہ 4 کام جو کر لیتا ہے نا، کمال ہے. کر کے دکھاؤ. اگر منزل خوبصورت ہے تو رستے کی پرواہ نہ کرنا، اور اگر رستہ خوبصورت ہے تو رک کر پوچھ لینا منزل کیا ہے، کیونکہ خوبصورت رستوں کی منزلیں اچھی نہیں ہوا کرتی. منزل بڑی ہو، رستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوگا. پسینہ نہیں، خون بہانا پڑے گا. 9 to 5 نہیں چلے گا، صبح 9 بجے سے 5 بجے تک نا. یہ 9 to 5 والے تو روزی روٹی کے چکر ہیں. بڑا آدمی بننے کے لیے تو آنکھیں جب کھلتی ہیں اور جب بند ہو رہی ہوتی ہیں تب بندہ سونے جاتا ہے. رات دن کچھ نہیں ہوتا، پھر کام ہوتا ہے.